الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم حاضرین، جیسا کہ درس کے آغاز میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے سامنے کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے عوام کے لیے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے. اور اس ضمن میں پہلے قرآن کی کچھ قصار صورتیں، مختصر صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزلہ یا سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک ان کو اکٹھا کیا ہے کہ عام انسان ان صورتوں کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھے، ان کو حفظ کر لے ہوئے اور ان کے معنی اور مطالب کو ذہن میں رکھے، اور جب عبادات کرے اپنی فرض نمازوں میں، نفل میں، اور ہو سکے تو تہجد وغیرہ میں بھی ان صورتوں کی تلاوت کرے. تلاوت کرتے وقت اگر اس کے ذہن و دماغ میں اس کا معنی اور مفہوم مستحضر ہے تو یقینی بات ہے کہ ان کا پڑھنا اجر و ثواب کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے، بندے کے ایمان میں بڑھوتری کرنے کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. لہذا ہمیں سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہمارے یہاں کافی کمزوری پائی جاتی ہے، اس کی طرف توجہ اور رجحان کم ہے، شوق اور ذوق کی شدید قلت ہے. ابھی یہاں نماز میں آج بھی میری نظر پڑی بعض ہمارے نوجوانوں پر، بعض بلکہ عمر دراز لوگوں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ نماز کے معاملے میں کئی غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں. بعض چیزوں کو ٹوکنے بولنے کے باوجود وہ چیز جو عادت بن گئی ہے تبدیل نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں مسجد لانے بچوں کو اور 10 سال کی عمر میں نہ آنے پر مارنے کی تلقین کی ہے کہ بالغ ہوتے ہوتے نماز کی تمام احکام، آداب، مسجد کے آداب، طریقے، ساری چیزیں سیکھ لے ہوئے. اور یہ بڑوں کا کام بھی ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی ارد گرد میں اپنے سے چھوٹوں کے پاس دیکھتے ہیں تو وہ بتائیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے یہاں ذوق ہوگا، اس سلسلے میں سیکھنے سکھانے کی حرص، خواہش ہوگی. اور شریعت کی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ شریعت کی، دین کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور خاص طور سے ان امور کو جو ہمیں انجام دینا ہے. ہم پر فرض ہے نماز، تو نماز کا سیکھنا فرض ہے، سیکھنا بھی فرض ہے تاکہ ہم صحیح انداز سے اس فریضے کو انجام دے سکیں. ایسے ہی قرآن کا کچھ حصہ سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے. کچھ حصہ یاد کرنا، کچھ حصہ سمجھ کر پڑھنا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہوں، سیکھوں یا حفظ کروں، کتنا مجھے سیکھنا ضروری ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے تفصیل کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اتنا حفظ کرنا جتنا کہ جس کے ذریعے سے نماز، فرائض و سنن و نوافل میں اس کی قرأت وغیرہ، تلاوت وغیرہ وہ کر سکے، اتنا حفظ کرنا اس پر لازم ہے. کم سے کم اتنا ضرور پڑھے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے اور پھر اس سے آگے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب تحریر کی، اور اس کو کئی بڑے بڑے علماء نے اس کو پسند بھی کیا. اس کی نہ صرف یہ کہ اس کو لوگوں میں پڑھانے کی اور باقاعدہ طور سے اس کو ایک درس کا حصہ بنا دینے کی مساجد میں تلقین کی ہے، بلکہ عملاً اس کو اختیار کر رکھا ہے. تو بہت ہی اس کی اہمیت کے پیش نظر اور ضرورت کے پیش نظر ہمیں بھی اس پر توجہ دینا چاہیے. آج سورہ فاتحہ کے بعد شیخ نے جو پہلی سورہ بالترتیب جزء آخر کی نقل کی ہے وہ ہے سورہ زلزلہ. آج ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے. میں آپ حضرات تمام حاضرین سے، اگر بچیاں ہوں، عورتیں، خواتین ہوں، ان سے بھی کہوں گا کہ آج کل موبائل پر بہت آسان ہے کہ آپ بڑے بڑے قراء جو عرب کے ہیں، صحیح لہجے، تجوید اور قواعد کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو خاص طور سے یہ صورتیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو بار بار سنیں اور سن کر دہرائیں
اگر آپ یہ بھی غور کریں، جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ بہت سے لوگ نماز کی حرکات میں غلطیاں کرتے ہیں، صف بندی میں غلطیاں کرتے ہیں، احکام اور آداب شرعی کا خیال نہیں رکھتے، یا جانتے نہیں ہیں یا توجہ نہیں دیتے، دونوں غلط ہے۔ ہاں، تو جیسے یہاں ہم کمزوریاں دیکھتے ہیں، ویسے قرآن کی تلاوت میں بھی آپ بڑی بڑی عمر کے لوگوں سے قرآن پڑھوائیں، وہ جو یاد ہے تو پڑھنے میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے جو قراء اور حفاظ یہاں موجود ہیں، ان سے آپ پوچھئے، بیٹھیے اور پوچھئے، قرآن جو یاد ہے آپ ان سے کہیے کہ ہماری ایک سورت سنیے، ہاں سورہ زلزلہ پڑھ کر سنائیے، اور پوچھئے کہ ہم سے کہ کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، تو وہ کئی غلطیاں بتائیں گے کہ آپ پڑھنے میں یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہ عبید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں میرے علم میں ہے، حج عمرہ کے دوران میں نے دیکھا کہ یہ وہاں حرم میں ڈیوٹی کرتے تھے۔ ہاں، ان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ وہاں ایک کلاس چلتی تھی، اس میں یہ بھی شریک ہوئے ہیں، اس لیے بتا سکیں گے کہ آپ گزر رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کو وہاں لوگ روکتے تھے، حفاظ اور قراء، اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو قرآن یاد ہے، کہاں کچھ سنائیے، اور جب وہ سناتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن آپ کے پڑھنے میں کافی غلطیاں ہیں، اس کی درستگی اور اصلاح کیجیے۔ تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اس رمضان المبارک میں یہ دروس مہمہ کے حوالے سے جو ہم یہ چند صورتوں کو پڑھنے جا رہے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں ہم میں جو یہاں حاضرین ہیں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ان صورتوں کو صحیح ڈھنگ سے تلاوت کرنے، ان کو یاد کرنے اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر نمازوں میں مختلف مواقع پر انہیں جب پڑھیں گے تو ان کے معنی اور مطالب کو ذہن نشین کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان و انعام ہوگا ہم پر، اگر اس رمضان میں ہم لوگ یہ کر لے گئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، خلوص دے اور قبول فرمائے۔ چنانچہ آئیے سورۃ الزلزلہ یا سورہ زلزال پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا نام ہی ہے زلزال یا زلزلہ، یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے زلزلہ، زمین کی حرکت کو جو بھونچال کی شکل میں آئے، حرکت میں آ جائے، اسے کہتے ہیں۔ یہ صورت عام طور سے مدنی کہی جاتی ہے، شیخ نے بھی اسے مدنی کہا ہے، لیکن بعض اہل علم نے اسے مکی بھی کہا ہے۔ مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ہاں، صورت میں جو مرکزی مضمون ہے قیامت کا وقوع اور اس کی منظر کشی، اور بہت ہی کم الفاظ میں قیامت کے جو منظر کو سمیٹ دیا گیا، اس کے مقصد کو بتا دیا گیا ہے، وہ انسان کے درس اور عبرت کے لیے کافی ہے۔ ہاں، سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ یہ عظیم سورۃ الزلزلہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور اس کے متعلقہ، قیامت سے پہلے اور قیامت کے عظیم احوال کا، ہولناک چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، تو سب سے پہلے قیامت کے وقوع سے پہلے، یا قیامت کے وقوع کی شروعات جو ہوگی وہ اس طریقے سے کہ زمین شدید جھٹکے اور زلزلے کا شکار ہوگی۔ ہاں، چنانچہ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین سخت زلزلے اور بھونچال سے حرکت میں آ جائے گی، یہ پوری طریقے سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ شیخ محمد جوناگاڑی رحمہ اللہ نے ترجمے میں کہا جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ یہ زلزلت اور زلزال سے تاکید کا معنی ہے، پوری طریقے سے انتہائی شدید قسم کا زلزلہ۔ ہمارے یہاں 7 اور 8 ریختر پیما جو کہتے ہیں نا، زلزلے کو ناپنے والا آلہ، 7 درجہ ڈگری یا اس سے اوپر، 6 سے اوپر جب ہوتا ہے تو بلڈنگیں گرنے لگتی ہیں، مکانات منہدم ہو جاتے ہیں، زمین تہس پر موجود چیزیں تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ ابھی ترکی میں جو زلزلہ آیا میرے علم کے مطابق 7 سے کچھ اوپر درجے کا تھا۔ چند لمحہ، آدھا سیکنڈ، آدھا منٹ، 1 منٹ اگر یہ زلزلہ آتا ہے تو ہزاروں گھر زمیں بوس ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اوپر کی چیزیں نیچے، نیچے کی چیزیں اوپر ہو جاتی ہیں، لاکھوں لوگ مر گئے، بے گھر ہو گئے، ہزاروں کی موت ہو گئی، کتنے مکانات تہس نہس اور منہدم ہو گئے۔ ہاں، ابھی اس کے بعد افغانستان پاکستان کے علاقے میں زلزلہ اور دلی تک جھٹکا محسوس ہو گیا، آدمی دہشت زدہ ہو جاتا ہے کچھ دیر کے زلزلے اور بھونچال میں، یا پھر ہلکی سی جو ہے ارتعاش پیدا ہو جائے زمین کے اندر، تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ زلزلہ اور زیادہ جتنی طاقت کا
ترکی وغیرہ میں آیا، اس سے ڈبل ہو جائے، اور یہ آدھا منٹ آیا، اگر 5 منٹ تک چل جائے، 1 گھنٹہ چل جائے، اس سے زیادہ چل جائے، کیا ہوگا؟ اس بات کو جو اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمائی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کا یہ پہلا، جب حضرت اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، نفخہ اولا، اس وقت یہ واقعہ ہوگا، جس کا تذکرہ سورہ حج کے آغاز میں اللہ نے کیا، قرآن میں کئی جگہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے، اس بچے سے جس کو اس نے دودھ پلایا ہے یا پلا رہی ہے، اس سے غافل ہو جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، وہ انسانوں میں حاملہ عورت ہو یا جانوروں میں کوئی مادہ ہو، اپنا حمل دہشت اور خوف کے مارے گرا دے گی، ایسی زبردست ہولناکی ہوگی کہ وہ اپنے بچے گرا دیں گے، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا، اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، مستی میں ہیں، وما هم بسکارا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید اور سخت ہوگا، اس کا یہ اثر ہوگا کہ لوگ نشے میں دھت آدمی کی طرح، مستی والے کی طرح چلیں گے، ہوش و حواس میں نہیں رہیں گے، خوف اور دہشت کا ان پر غلبہ ہوگا، اور پھر زمین کو کھینچ دیا جائے گا، زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال دے، قرآن میں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو قرآن میں کہا، یہیں آگے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو، ثقل منے بوجھ، اپنے اندر موجود ساری چیزوں کو جو بوجھ ہے اس کو باہر نکال دے گی، یعنی زمین اپنے پیٹ میں موجود جتنے مدفون لوگ ہیں، جتنے لوگ مر چکے ہیں، دفن کیے جا چکے ہیں، ہاں، ان کو باہر کر دے گی، اور اس میں جو خزانے ہیں اس کو بھی باہر نکال دے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا باہر نکالا جانا، یہ قیامت کے لوگوں کو زمین سے باہر نکالنا، ان کو یہ اعلان اور اطلاع ہوگی کہ قیامت واقع ہو گئی ہے اور تم کو سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ۔ تو جو لوگ مر جائیں گے، مر چکے ہیں، وہ مٹی میں مل گئے۔ حدیث میں ہے کہ انسان جب زمین میں گاڑ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا پورا جسم سڑ گل کر مٹی میں مل جاتا ہے، سوائے عجب الذنب کے، عجب الذنب، یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے بالکل اخیر میں آپ جائیے تو چھوٹی سی ابھری ہوئی ہڈی نظر آتی ہے۔ سائنس والے وہ جو اس پر منی سے جو کیڑا نکلتا ہے اور مادر رحم میں جاتا ہے تو اس وقت تو دم کے جیسا ایک چیز ہوتی ہے، اور جب وہ جا کے استقرار حمل ہوتا ہے تو وہ دم کا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہی ٹکڑا جہاں سے ٹوٹتا ہے اس کا آخری سرا یا کونا جو ہوتا ہے وہ دمچی، ہاں، انسان کی ہڈی کا آخری سرا ہوتا ہے۔ سر ٹھیک کہہ رہا ہوں، سائنس والے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہاں، اس دمچی جو ہوتی ہے اسی کو عجب الذنب کہا جاتا ہے، یعنی وہ اگر انسان کو دم ہوتی تو وہاں ہوتی شاید اسی اعتبار سے، یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں، کوئی پکڑ نہ کرے کہ بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا۔ تو بہرحال وہ حصہ قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے بیج کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں ہے کہ اسی کو حکم دے گا اور دنیا میں جو جسم تھا پھر سے وہ پیدا ہو جائے گا، نئی کھال چمڑی کے ساتھ میں وہی جسم پھر سے پیدا ہو جائے گا اور انسان قبروں سے باہر آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس میں بہت سی روایتیں اور اقوال ہیں، حاصل کلام یہی ہے کہ جب پہلا نفخہ ہوگا تو ساری زمین زلزلے کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گی، یہ زمین سیدھی بغیر کسی نشیب و فراز کے چکنی صاف سیدھی ہو جائے گی، تن جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب دوسرا نفخہ ہوگا تو یہ زمین اپنے اندر کے تمام مدفون انسانوں کو اگل دے گی، سارے خزانے اور ساری چیزیں باہر آ جائے گی، اور یہ سارے کے سارے کیا ہوگا پھر؟ اس کے بعد کہا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان جو اپنی قبر سے نکل کے حشر کی طرف، میدان محشر کی طرف بھاگا جائے گا، وہ اس صورتحال کو دیکھ کر دہشت اور خوف کے اس عجیب و غریب منظر کے بیچ میں یہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہے، کیسے حالات ہیں، یہ خوف اور دہشت کا غلبہ ہوگا۔ ما لہا، یعنی یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ اس کی ساری اندر کی مدفون اور محفوظ چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ یومئذ،
اس دن یعنی جب قیامت واقع ہوگی تو تحدث اخبارہا، یہ اپنی خبروں کو بیان کرے گی. ہاں یعنی زمین اس کے اوپر جو کچھ انسانوں نے، لوگوں نے حرکات، سکنات، اعمال انجام دیے ہیں، وہ ایک ایک چیز ان زمین بیان کرے گی. زمین کو قوت گویائی دی جائے گی اور وہ سارے ریکارڈ پیش کرے گی. آج کے سائنسی زمانے میں تو یہ بہت آسان سا ہو گیا ہے. انسان ایسی کتنی چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے ریکارڈنگ کر کے. ہاں موبائل میں ہماری باتیں، آوازیں، ہاں بلکہ تصویریں بھی محفوظ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے ٹیپ ریکارڈر تھا، کیسٹ تھی، ویڈیو ریکارڈنگ تھی، اور کیا کیا تھا. ہاں اور اب تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہواؤں میں تحلیل ہے اس کو بھی انسان کے بنائے ہوئے کیمرے محفوظ کر رہے ہیں کہ ہواؤں میں اس کے اجزاء موجود ہیں. تو رب العالمین کی قدرت سے کیا بعید ہے. رب العالمین قیامت کے دن اتمام حجت کے لیے قرآن میں کئی جگہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح، زبان منہ بند ہو جائے گی اور ہاتھ پیر انسان کے خلاف، انسان کے اعمال کی گواہیاں دیں گی. ہاں انسان کہے گا کہ تم کیوں بول رہے ہو، تم کو بچانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اور تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم کو اسی اللہ نے قوت گویائی دی، ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی. اب جس نے ہم کو ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی، وہ جب چاہے گا تو اس دیوار کو، اس پنکھے کو، اس چٹائی کو اور اس زمین کو بھی قوت گویائی دے سکتا ہے اور دے گا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یعنی قیامت کے دن جب یہ واقعہ ہوگا، انسان میدان محشر میں رب کے روبرو آئیں گے تو زمین اپنے اوپر جو کچھ کیا ہے انسانوں نے، جو بھی اعمال انجام دیے ہیں، وہ خیر ہوں یا شر ہوں، سب کے سب بیان کر دے گی. یہاں پورے سورت کا جو مضمون ہے قیامت کی ہولناکی ہماری عبرت کے لیے، ہم کو ہمارے دین، ہمارے ایمان و عقیدے کی ایک بنیاد ہے ایمان بالآخرہ، اور یہ ہماری زندگی پر، ہماری فکر اور سوچ پر، ہمارے اعمال پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا عقیدہ ہے توحید کے بعد. ہاں اگر آخرت کا صحیح عقیدہ ہے، بندے میں اخلاص ہوگا، آخرت کا صحیح عقیدہ ہے تو بندہ برائی کا ارتکاب کرنے سے بچے گا، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرے گا. آخرت کے تعلق سے اس کو یقین ہے کہ ہمیں پیش ہونا ہے تو بندہ چین کی نیند گناہ کر کے چین کی نیند نہیں سو سکتا، لوگوں کا حق مار کے چین کی سانس نہیں لے سکتا، حرام نہیں کھا سکتا اور مطمئن نہیں رہ سکتا. یہ انسان کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین عقیدہ اور مؤثر چیز ہے. اور یہ جو واقعات اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں نقل کی ہے، اگر بندہ اس پر غور کر لے کہ ہم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر یا اپنے آپ کو چالاک سمجھ کر برائیاں انجام دیتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم بہت سی چیزیں ایسی انجام دے رہے ہیں وہ بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ایک تو وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیہ، کرامن کاتبین، فرشتے لکھ رہے ہیں. ایک وہ، پھر انسان کے اپنے اعضاء و جوارح گواہیاں دیں گے. یہی نہیں، زمین کے جس خطے اور حصے پر کوئی نیکی یا برائی کا کام کیا ہوگا بندہ، وہ زمین بھی گواہی دے گی، جیسا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یومئذ تحدث اخبارہا. ہاں کوئی گنجائش نہیں رہے گی بھاگنے کی یا انکار کرنے کی کہ اللہ میں نے یہ عمل تو کیا ہی نہیں. آپ کے خلاف، ہمارے خلاف ساری گواہیاں موجود ہوگی. ہاں مرزا غالب نے شعر میں کہا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ ہم کو فرشتوں نے لکھ دیا، اللہ نے پکڑ لیا. تو لکھنے کے ٹائم کوئی ہمارا آدمی بھی تھا کیا جو انصاف سے بولے کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ دو ٹیم کا مقابلہ ہوتا ہے تو دونوں ٹیم کا آدمی ہوتا ہے نا اسکوائر لکھنے کے لیے. تو ہمارا آدمی کوئی نہیں تھا، مرزا صاحب نے کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے ہی دے رکھا ہے کہ آپ کا آدمی بھی ہے، آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر. ہاں یوم تکلمنا ایدیہم وتشہد علیہم ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے وہ جو کچھ کرتے تھے اس کی. ہاتھ پیر بھی گواہی دیں گے اور زمین بھی خبریں اگلے گی، بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارہا. ہاں اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس دنیا میں زمین کے جس حصے پر جہاں جو واقعہ، خبریں، حالات، اقوال، اعمال انسان انجام دیتے ہیں، وہ سب کے سب زمین اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھ رہی ہے اور قیامت کے دن اسے پیش کرے گی، اسے پیش کرے گی. اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی گواہی دے گی.
اسی لیے اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ فرض نماز پڑھیں فوراً اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو جگہ بدل لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین کے حصے آپ کے حق میں گواہی دے دیں. ہاں وہاں پڑھ لیے تب بھی وہ بھی گواہی دے گی, لیکن زیادہ سے زیادہ گواہیاں دے گی جگہیں. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہو اور اسی طرح کوئی بھی برائی کا, بندہ اگر اس چیز کو بھی اپنے ذہن و دماغ میں راسخ اور مضبوط کر لے تو اپنے آپ کو وہ تنہائیوں میں بھی ہوگا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ڈرے گا کہ ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے, دوسرے یہ زمین بھی اور ہمارے اعضاء و جوارے بھی گواہی دیں گے. ہماری گناہ جو ہم چھپ سمجھ رہے ہیں کہ چھپ کر رہے ہیں یہ چھپے نہیں رہیں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کرے گی. کیوں؟ اللہ نے خود آگے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس لیے کہ اس کے تمہارے پروردگار نے, تمہارے مالک نے اس کو اس بات کا حکم دے رکھا ہے. اوحا کا کئی مفہوم کیا, حاصل اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جو جو واقعات حادثات ہوئے ہیں سب کی تو گواہی پیش کر. پھر اس کے بعد شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں ثم من بعد ذلك يكون حال الناس الصدور, اس معاملے کے بعد لوگوں کا اس موقف سے جو جزا اور حساب کے سامنا کرنے کا موقف ہوگا اور ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے نامہ اعمال کا اور اللہ رب العالمین کا سامنا کرے گا, وہاں سے لوٹتے ہوئے لوٹنے کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا یومئذ یعنی اس قیامت کے دن یصدر الناس اشتاتا, لوگ گروہ گروہ میں, اشتاتا فراقن یعنی ٹولی ٹولی میں, گروہ گروہ میں, الگ الگ لوگ لوٹیں گے, واپس آئیں گے, یعنی مختلف صنف قسم کے لوگ اور جنس کے لوگ. کل بحسب عملہ من خیر اور شر, ہر شخص اپنے نیک اور برے عمل کے اعتبار سے لوٹے گا. کیوں؟ لیروا اعمالہم, تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں یا اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ لیں. اس اعتبار سے یصدر الناس کا دو معنی کیا کہ لوگ قبروں سے میدان محشر کے پاس جائیں گے حساب و کتاب دینے کے لیے, اپنے اعمال کا بدلہ دیکھنے کے لیے, اور دوسرا معنی یہ کیا کہ حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اپنے اعمال کا انجام جنت اور جہنم میں لوٹیں گے, وہاں سے جنت یا جہنم میں داخل ہونے کے لیے, تاکہ لوگ معائنہ کر لیں, مشاہدہ کر لیں. وَيَقِفُوا عَلَىٰ مَا قَدَّمُوهُ, اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کر کے آگے بڑھایا ہے, جن کا اچھائیوں اور برائیوں کو انجام دیا ہے, ارتکاب کیا ہے, وہ اعمال سارے کے سارے ان کے سامنے آ جائیں گے. اب اگر وہ اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا, برے اعمال ہیں تو برا بدلہ ملے گا. اور ان کے سامنے جو اعمال کی شکل میں پیش سب کے سب, چھوٹے سے چھوٹا جس کو ہم شمار کریں یا نہ کریں, سب کے سب کتاب میں درج ہوں گے. وَهَذَا الْإِحْصَاءُ لِلْأَعْمَالِ, کہہ رہے ہیں کہ اعمال کا یہ شمار کرنا بھلا ہو یا برا, یہ بِمَثَاقِيلِ الذَّرِّ, کہہ رہے ہیں کہ چونٹی سے, ذرۃن چونٹی کو کہتے ہیں عربی میں, اور ذر چونٹی, ایک چونٹی سے بھی چھوٹا, چونٹی سے بھی چھوٹا. اور ایک ذرہ کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی جو مٹی کے ذرات جو ہمیں لگ جاتے ہیں زمین پر, ہم مٹی ہاتھ پھیریں اور مٹی کے دھول لپا جو لگ جاتا ہے تو اس کا ایک ٹکڑا ذرہ. ایک ذرے کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی سوراخ ہو, سورج کی روشنی ہے اگر اندھیرے میں آ رہی ہے اندر, تو اس میں روشنی میں چمکنے والی جو چھوٹی چھوٹی جز نظر آتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں. عام طور سے اہل علم و مفسرین نے ترجیح اس کو دی کہ چونٹی سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہو تو نیکی ہو یا برائی ان تمام کا شمار ہوگا. سورہ کہف میں مجرمین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ مجرم آدمی, ظالم آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اس کتاب کا کیا معاملہ ہے کہ کسی چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں, ساری چیزوں کو شمار کر رکھا ہے, سب چیزیں اس میں درج ہیں. اب آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس میں چھوٹی چیز چھوٹے گی نہ بڑی چیز. اگر نیک عمل ہے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا, اور برا عمل ہے تو اس کا عقاب اور سزا ملے گی. شیخ احمد صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ برائی ہے تو ایک برائی کے بدلے ایک گناہ ملے گا, اس کی سزا اس کے برابر ہی ملے گی. لیکن اگر نیکی ہے تو امت محمدیہ کو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا کہ اگر آپ نے ایک نیکی کی ہے تو کم سے کم 10 اجر ملے گا. یہ کم سے کم اجر ہے. میں نے جمعہ کے دن اسی موضوع پر خطبہ دیا تو اس میں حدیث میں یہ جملہ آیا تھا, قرآن اور حدیث میں یہ مضمون ہے, امت محمدیہ کو کم سے کم ایک نیکی کے بدلے 10 کا اجر و ثواب ملے گا, اور 700 گنا تک جاتا ہے. اور اللہ نے روزے کو مستثنیٰ کیا کہ اس کا کوئی شمار نہیں,
ایک کا 10۔ علامہ ابن کثیر نے بعض سلف کا قول نقل کیا کہ وہ آدمی امت محمدیہ کا واقعی بہت بدقسمت ہے، بہت محروم ہے، بہت ہی بدقسمت ہے کہ قیامت کے دن جب اس کا حساب ہو تو ایک کا ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ ملے گا، تو ایک کا ایک جو ہے وہ زیادہ ہو جائے ایک کے 10 کے مقابلے میں، یعنی ایک نیکی آپ نے کی ہو تو 10 ثواب ملے گا، اجر ملے گا، تو ایک کا 10 ہلکا پڑ جائے اور ایک کا ایک بھاری پڑ جائے، بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بدقسمتوں میں ہمیں نہ شامل کرے، ہم کو بچائے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کتاب میں درج ہوگا اور اس کا بندہ سامنا کرے گا۔ چنانچہ آیت کے آخری جملے میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے مثقال ذرہ، چونٹی کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی، ہم ذرہ ہی ترجمہ کریں، ذرے کے برابر، مثقال وزن برابر، ذرے کے وزن کے برابر بھی اگر خیر کیا ہوگا تو اسے دیکھے گا، یعنی اس کا سامنا کرے گا، اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ ہاں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور اگر کوئی مثقال ذرہ برابر، ذرے کے وزن کے برابر، چونٹی سے بھی چھوٹے کے برابر برائی کی ہوگی تو اسے بھی دیکھے گا۔ ہاں، الذرۃ ہی الواحدۃ من صغار النمل۔ شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ ذرہ یہ چھوٹی چونٹی کے ایک چونٹی کو الذرہ کہتے ہیں۔ ہاں، چنانچہ قیامت کے دن اعمال وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کا وزن اس طرح سے ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، چونٹی سے چھوٹی چیز بھی چھوڑی نہیں جائے گی۔ اس میں بندوں کو تنبیہ ہے، ہم کو اور آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیکی ہے، نیک کام ہے، تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ لا تحتقر معروفا، ہو کہ کسی بھی نیکی کو تم حقیر مت سمجھو۔ ہاں، ایک حدیث میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور بعض میں روایتوں میں اور آگے ہے ولو بکلمۃ طیبہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے؟ ولو بشق تمرہ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے راستے میں اگر آپ کھجور کا ٹکڑا خرچ کر سکتے ہو، آپ کی طاقت اتنی ہے، تو اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ موقع محل کی وجہ سے کہ مناسبت سے نیکیوں کا درجہ اللہ کے یہاں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ وہ حدیث میں نے جمعہ کے دن بھی ذکر کی، بخاری مسلم کی، حضرت عائشہ نے 3 کھجوریں دی تھی اس عورت کو جو 2 بچیوں کے ساتھ آئی تھی، ایک دونوں کو دے دی، پھر ایک کھجور جو خود کھانا چاہتی تھی، جب بچیوں نے مانگی تو آدھی توڑ کے ان دونوں کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک بدکار عورت کو اللہ نے بخش دیا اور جنت میں ڈال دیا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ موقع محل اور جذبہ، دل کی کیا کیفیت ہے، آپ کا جذبہ کیا ہے، آپ کا کس موقع پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ ظاہر میں قیمت کیا ہے، روپیہ کتنا ہے اور شے کیا ہے، یہ اتنی حیثیت اور معنی نہیں رکھتا۔ آپ کا دل کا جذبہ، نیت اور موقع اور محل کی بنیاد پر کوئی عمل اونچا نیچا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ہاں، ایک جیسے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پڑھا ہم نے، تو اس میں یہ جذبہ ابھرنا چاہیے، رغبت ملنی چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ اور اس کے بعد والا جملہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس سے ہم کو یہ ڈر اور خوف دل میں بچانا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی ہلکا سمجھ کر کے چلو کیا حرج ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس کو چھوٹا سمجھ کر اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ اس چھوٹے گناہ کا برابر بدلہ دے گا، لیکن وہ بھی تھوڑا تھوڑا مل کے خطرناک بن سکتا ہے، اور انسان کو چھوٹے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا ایاکم ومحقرات الاعمال فإن لها من اللہ طالبا، کہ دیکھو تم چھوٹے چھوٹے حقیر اعمال سے بھی تم بچنا، گناہوں سے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کا بھی سوال کرنے والا، طلب کرنے والا ہے۔ بلکہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، کوشش کرے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، اور اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب ہو جائے تو فوراً توبہ کرے،
فوراً توبہ کرے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, ان کی بات ختم ہوئی, ایک جملہ آخر میں یہ کہوں گا کہ جب چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہے تو بندوں کو بڑے گناہوں کے سلسلے میں کتنا زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. آج ہم مسلمان سماج میں, گھروں میں, روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کس مرحلے میں دیکھ رہے ہیں, کس مرحلے میں بھی نظر ڈالیں تو ہمیں لگتا ہے چھوٹے چھوٹے تو چھوڑیے, بڑے بڑے گناہوں کو ہم نے گلے لگا رکھا ہے اور اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں. بعض صحابہ اور سلف کہتے تھے کہ آج کل کچھ لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں وہ مکھی کے پر کے جیسا ہے, مکھی بن بنا کے چلی گئی. صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی ایسا ہو جاتا تو سمجھتے تھے کہ پہاڑ گر پڑے گا. یہ اس زمانے میں وہ کہتے تھے. آج کا زمانہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کہتے. ہاں, یہاں تو ٹوٹل لوگ سودی لین دین, حرام, جوا, شراب, نشہ اور نہ جانے کیا کیا اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ تو چھوڑیے, بدعت و خرافات سرے عام کر رہے ہیں. ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو بدعت اور شرکیات کو فروغ دے رہے ہیں, لوگ ان کو تحفے تحائف دے رہے ہیں, مسجد کا چندہ دے رہے ہیں اور وہ گھر بنا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے پھر بھی پوج رہے ہیں, پھر بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. چور ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب گناہوں کا احساس خم ہو گیا, ختم ہو گیا. ایک گناہ گار ہے, میں یہ نہیں کہتا ہمارے یہاں ایک طرف لوگ بدنام کرتے ہیں, شرعی آداب و قوانین کے اعتبار سے دیکھیے تو ہمارے یہاں سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے. ہاں, منہجیت میں, مسلک کے معاملے میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کو بیان کرو تو کچھ لوگوں کو پیشانی پہ بل آتا ہے, ارے آپ یہ سب چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں, اس سے اختلاف ہوتا ہے. شرک کر رہا ہے ایک مسلک کے لوگ, اب اہل تصوف صوفی لوگ شرک کر رہے ہیں, شرک کی تعلیم دے رہے ہیں, لوگوں کے ہاتھ پر بیعت, بدعتی بیعت لے کر غلط دین بتا رہے ہیں. اس کو ٹوکنے بولنے پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. کتنی بڑی یہ کوتاہی ہے, کتنی بڑی غفلت ہے. اگر ایک بندہ یہ جو ایک سورت جو ہم نے پڑھی چھوٹی خسار میں سے سورہ زلزلہ, اس کا مضمون بھی دماغ میں رکھے تو یہ دنیا کی جو الٹی سیدھی مصلحتیں لوگ ہیں جس کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط قسم کی مصلحتوں کو اختیار کر رکھا ہے, وہ ساری کے ساری اکھاڑ کر پھینک دے گا اگر بندے کے سامنے یہ معاملہ ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور نیکی اور برائی کا اپنے جو کی ہوئی ہے انجام کا بھگتنا ہے, اس کا سامنا کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق دے, اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.